माशाअल्लाह مولانا انعام صاحب تو بالکل شہزادے کی طرح تھے، چہرہ بھی، لباس بھی اور رعب بھی، آنکھ بھر کے آدمی ان کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا. تو وہ اپنی اسی آن بان کے ساتھ آتے اور ہم لوگ حیران ہو کے دیکھتے تھے کہ یہ کون بزرگ ہے. ایک نہ کوئی بیان کرتے ہیں، نہ کہیں تقریر کرتے ہیں، نہ کہیں شام کی کتاب پڑھتے ہیں، نہ کہیں دعا مانگتے ہیں. سارے بیان تو یہ حضرت کرتے ہیں مولانا یوسف صاحب، سارے بیانات تو یہ کرتے ہیں، اور لوگ بھی کرتے ہیں. ان حضرت کا تو کبھی کوئی نظام الدین میں بیان، مولانا صاحب کے زمانے میں کس نے سنا ہے مولانا انعام صاحب کا بیان؟ بتائیے نا. ارے بھائی پرانے سے پوچھو. یہ ساری گڑبڑ جتنی ہو رہی ہے نا، یہ سب 1965 کے بعد جو پیدا ہوئے ہیں ان کے ذریعے ہو رہی ہے، ڈیٹ آف برتھ سے ہو رہی ہے. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سن لیجئے. فرمایا کرتے تھے کہ کسی کام کے سے سنا ہوا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ انہی کے الفاظ میں سناؤں، کیونکہ ان کے الفاظ ان کے نہیں ہیں، ان کے الفاظ رقص کا پی تھے. تو فرمایا کرتے تھے کہ کسی کام کے زوال کی ابتدا اس سے شروع ہوتی ہے کہ کسی کام کے زوال کی ابتدا اس سے شروع ہوتی ہے کہ نئیوں کو پرانوں کے اعتماد سے اعتماد ہٹا دیا جائے. پھر وہ دبے کسی تحریک کے زوال کی ابتدا اس سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے نئیوں کو اس کے پرانوں سے بے اعتماد کر دیا جائے، کہ نئیوں کو پرانوں کا اعتماد ہٹ جائے، اور وہ اس طرح دبے پاؤں اپنے راستے سے سرک جاتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے. 2 مہینے لگا کے آ کے ایک لڑکا کہتا ہے کہ ہمارے پرانے نظام الدین کی ترتیب نہیں چلاتے، ان کو ہٹاؤ تاکہ ہم نظام الدین کی ترتیب چلائیں. 2 مہینے 2 مرتبہ لگا لیے. ہمارے ہاں کہتے ہیں 1 مرتبہ کرو تو حاجی، اور 2 مرتبہ کرو تو الحاج. 2 مرتبہ حج کر لو تو الحاج، 3 مرتبہ کرو تو مد کے ساتھ الحاج. تو اگر 3 مرتبہ اس نے 2 مہینے لگا لیے نظام الدین میں، تو وہ الحاج ہے تبلیغ کا. اسے سب معلوم ہے، صفا مروہ بنا مزدلفہ رمی جمرات سب معلوم ہے اسے. تو یہ 2-3 مرتبہ 2 مہینے لگا کے آ کے کہتا ہے کہ ہمارے صوبے کے پرانے نظام الدین کی ترتیب نہیں چلاتے. نظام الدین کی ترتیب چلانے کے لیے ان پرانوں کو ہٹانا ضروری ہے تاکہ ہم نئے جو ہیں وہ نظام الدین کی ترتیب چلا رہے ہیں. چلائیں میرے بھائی. نظام الدین کی ترتیب کس کو نظام الدین کی ترتیب کہتے ہیں؟ نظام الدین کی ترتیب وہ ہے جو مولانا الیاس صاحب نے، مولانا یوسف صاحب نے، مولانا انعام صاحب نے چلائی ہے، وہ ہے نظام الدین کی ترتیب. اور 50 سال سے یہ داڑیاں سفید ہو گئیں، تو اب تک کس کی ترتیب چلائی؟ اب تک وہی ترتیب چلائی جو مولانا الیاس صاحب کو تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن مولانا یوسف صاحب کو دیکھا ہے، سنا ہے، اور سمجھداری کے زمانے میں سنا ہے، کوئی بچپن میں نہیں سنا ہے، اور کالج کے زمانے میں سنا ہے، کوئی بیوقوفی کی طرح سے جا کے علم نہیں اٹھا لیا ہے. سنا ہے، سمجھا ہے. مولانا یوسف صاحب کو سنا ہے، مولانا انعام صاحب کو سفر حضر میں ساتھ رہے ہیں، سفر حضر میں ساتھ رہے ہیں. تو میں ایک کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. عجیب بات ہے کہ یہ 3 مہینے میں تو انہوں نے نظام الدین کی ترتیب سمجھ لی، اور مولانا ابراہیم صاحب، مولانا یعقوب صاحب، مولانا احمد لاٹ صاحب، انہوں نے 50 سال میں نہیں سمجھی. 50 سال سے اوپر ہو گئے ان کو نظام الدین میں رہتے ہوئے. مولانا یعقوب صاحب کو، مولانا ابراہیم صاحب کو، مولانا کیا نام ہے احمد لاٹ صاحب کو، ان سب کو 50 سال سے اوپر ہو گئے نظام الدین میں رہتے ہوئے. تو 50 سال سے انہوں نے کیا بھاڑ پھانکا وہاں پتہ نہیں، ان کو سمجھی نہیں. انہوں نے 3 مرتبہ 2 مہینے لگا کے وہ سمجھ لیا جو مولانا ابراہیم صاحب اور مولانا یعقوب صاحب اور مولانا احمد لاٹ صاحب نے 50 سال میں نہیں سمجھا. اب بتائیے ان کی سمجھ کا کیا ہے بھروسہ ہے؟
تو یہ اپنی سمجھ پر اعتماد. دیکھو یہ مولانا الیاس صاحب تو جو سمجھ میں آیا اس کو استدراج کہہ رہے ہیں, اور یہ 2 مرتبہ 2 مہینے لگا کے کہتا ہے میں نے سمجھا ہے. یہ جتنے پرانے ہیں نا جن کی داڑیاں تبلیغ میں سفید ہوئی ہیں, انہوں نے کسی نے نہیں سمجھا. نظام الدین کی ترتیب یہ نہیں چلاتے. تو بھائی نظام الدین کی ترتیب وہ ہے جو ان 3 بزرگوں کے زمانے کی ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا, کہیں سے کہیں نکل گیا میں. ہاں مولانا صاحب بلاتے تھے, مولانا انعام صاحب کو بلاتے تھے, مولانا انعام بلاؤ. اور اس کے بعد یہ شہزادے کی طرح آتے تھے. ہم سوچتے تھے کہ یہ مولانا صاحب کے زمانے میں کبھی کسی نے ان کا بیان, مولانا انعام صاحب کا بیان نظام الدین میں کسی نے سنا ہے؟ ہمارے جو پرانے بڑے بڑے بزرگ ہیں ان سے پوچھو, کچھ نہیں بولتے. یہ وہ مولانا یوسف صاحب ان کے بغیر کوئی مشورہ نہیں کرتے. تو اس طرح ان لوگوں, میں اس پر کہہ رہا تھا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ تحریر یاد نہیں آئی, اتنے برسوں کے بعد یاد آئی ہے, تو یہ کہاں چھپ گئی تھی؟ چھپی نہیں تھی, وہ عمل میں تھی. وہ چھپی نہیں تھی, وہ عمل میں تھی. جو چیز عمل میں ہے اس کو اس کی ضرورت کیا ہے بتانے کی کہ بھئی یہ کرو؟ وہ تو کر ہی رہا ہے بیچارہ. اور اتنا پابند تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جب کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تھا, کوئی اصولی چیز آتی تھی, تو مولانا صاحب فرماتے تھے کہ بھائی ہمارے کچھ مشورے والے حجاز میں ہیں, ہمارے کچھ مشورے والے حجاز میں ہیں, کچھ مشورے والے ہمارے رائے گنج میں ہیں, کچھ مشورے والے ہمارے ٹونگی میں ہیں. ہم سب جب جمع ہوں گے تو اس مسئلے پر ہم غور کر کے طے کریں گے. جو روزمرہ کے امور ہوتے تھے وہ ان حضرات کے مشورے سے ہوتے تھے جو وہاں موجود ہیں, اور جو ایسے اہم مسائل پیش آتے تھے کہ جو اصولی اور بنیادی ہوتے تھے, تو مولانا یوسف صاحب کا جواب یہ ہوتا تھا کہ ہمارے کچھ مشورے والے حجاز مقدس میں ہیں, کچھ ہمارے مشورے والے رائے گنج میں ہیں, اور کچھ ہمارے مشورے والے ٹونگی میں ہیں. ہم سب جب جمع ہوں گے تو اس مسئلے پر اس وقت غور کر کے طے کریں گے. حجاز مقدس میں کون تھے؟ مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ اس زمانے میں حجاز مقدس میں تھے. اور رائے گنج میں حاجی عبدالوہاب صاحب, حاجی بابو بشیر صاحب اور قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے تھے. قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہی کاروں میں ہمیشہ مولانا الیاس صاحب کا سفر جب بھی اجتماعات میں ہوتا تھا تو قریشی صاحب کی کار میں ہوتا تھا, اور وہی چلاتے تھے کار. اس زمانے میں کار ہوتی کس کے پاس تھی؟ کار ہوتی کس کے پاس تھی اس زمانے میں؟ تو یہ تھے وہاں. اور ادھر بھائی حاجی عبد المقیت صاحب, مولانا عبد العزیز صاحب کھلنوی, یہ حضرات تھے. تو فرمایا کرتے تھے مولانا یوسف صاحب ہم سب جمع ہوں گے, حج میں جمع ہوں گے یا جب جمع ہوں گے تب اس مسئلے پر غور کریں گے. ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا تقاضا ہوا کسی چیز کے نظام الدین میں چلانے کا, کہ یہ چیز چلنی چاہیے, یہ کام ہونا چاہیے. تو انہوں نے مشورہ کیا. مشورے میں مولانا انعام صاحب, دیکھیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں مولوی انعام ہی کہتے تھے, یہ ان کو مولوی یوسف صاحب کہتے تھے, وہ ان کو مولوی انعام صاحب کہتے تھے. دونوں ساتھ کے پڑھے ہوئے تھے, دونوں کلاس میٹ تھے, اور دونوں ساڑو بھی تھے, ساڑو بھائی. دونوں ساتھ کے پڑھے ہوئے تھے مظاہر میں, شروع سے آخر تک ساتھ پڑھے ہوئے. تو ان کو مولوی یوسف صاحب کہتے تھے, وہ ان کو مولوی انعام صاحب کہتے تھے. تو فرمایا کرتے تھے کہ میں مولوی انعام کی رائے کو اپنی رائے سے زیادہ قابل اعتماد سمجھتا ہوں, کیونکہ مولوی انعام نے جتنا مولانا الیاس صاحب کو سنا ہے اتنا میں نے نہیں سنا ہے. یہ کون کہتے تھے؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں مولوی انعام کی بات کو اپنی بات سے زیادہ قابل اعتماد سمجھتا ہوں, کیونکہ جتنا مولوی انعام صاحب نے مولانا الیاس صاحب کو سنا ہے اتنا میں نے نہیں سنا ہے. میں تو اس وقت ایک علمی مشغلے میں رہتا تھا, اور پڑھنا پڑھانا لکھنا لکھانا
بہت ساری کتابیں لکھی مولوی صاحب نے, میرا زیادہ تر وقت اس میں لگتا تھا, اور مولوی انعام سائے کی طرح مولانا الیاس صاحب کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے تھے, جیسے سایہ چپکا ہوا ہوتا ہے اس طرح مولوی انعام مولانا الیاس صاحب کے ساتھ سائے کی طرح چپکے ہوئے ہوتے تھے. اس لیے میں ان کی بات کو اپنی رائے سے زیادہ قابل اعتماد سمجھتا ہوں. مولوی صاحب فرماتے تھے تو وہ ایک چیز چلانا چاہتے تھے مولانا یوسف صاحب, مشورے میں رکھا. مولانا انعام صاحب کی رائے یہ تھی کہ مولوی صاحب آپ کا مجمع ابھی اس بات کو ہضم نہیں کر سکتا. ابھی آپ کی یہ جو بات ہے, یہ آپ کی بات کو آپ کا مجمع ابھی نہیں ہضم کر سکتا. ابھی ان کے دل ذہن اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن مولانا یوسف صاحب پر تقاضا تھا. انہوں نے 1 دن رکھا, 2 دن رکھا. تیسرے دن مولانا انعام صاحب نے مولانا یوسف صاحب سے فرمایا کہ دیکھیے آپ پر تقاضا ہے, یہ ہونا چاہیے, اور میری رائے نہیں ہے. میری رائے آپ چاہتے ہیں کہ ہو جائے, میری رائے آپ چاہتے ہیں کہ ہو جائے. تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ رائے آپ نہ رکھیے, یہ رائے میں رکھوں گا. سب کو جمع کر کے یہ رائے آپ نہ رکھیے, یہ رائے میں رکھوں گا. حالانکہ خود ان کی رائے نہیں ہے. تو مولانا صاحب نے پوچھا کہ بھائی میری رائے تم راضی ہو نہیں, اور پھر تم کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ تو مولانا انعام صاحب نے فرمایا کہ دیکھیے آپ ایک کام لے کے چل رہے ہیں, آپ کے ساتھیوں کے دل آپ سے ان میں دوری پیدا ہو, یہ میں نہیں چاہتا. بات میں رکھوں گا, اگر میرے بارے میں دوری پیدا ہو جائے گی تو کوئی حرج نہیں ہے. کس قدر کس مقام پر یہ حضرات اخلاص کے کس مقام پر پہنچے ہوئے تھے. آپ کو ان سے کام لینا ہے, آپ کو ان سے کام لینا ہے. اگر ان کے دلوں میں آپ کے بارے میں تکدر پیدا ہوا, دوری پیدا ہوئی تو یہ نقصان دہ ہے کام کے لیے. اس لیے رائے تو آپ کی ہے, میری نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے میری رائے, لیکن میں یہ دوری نہیں چاہتا آپ کے اور آپ کے ان کام کرنے والوں کے درمیان. میں اس رائے کو رکھوں گا, پھر آپ اس کا دیکھ لیجئے کیا ذہن ہوتا ہے. اگر راضی ہو جاتے ہیں تو چلائیے, نہ ہوتے ہیں تو چھوڑ دیجئے. میرے ساتھ ان کے اندر دوری پیدا ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے, کیا فرق پڑتا ہے. چنانچہ اگلے دن مشورے میں مولانا انعام صاحب نے وہ بات رکھی. کبھی نہیں بولنے والے بولے تو یہ بولے, ان کو کیا پتا تبلیغ کا, ان کو کیا پتا کیسے کام کیا جاتا ہے. بیٹھے پان کھانے والے, پان کی ڈبی لے کے پان کھاتے رہنے والے. مولانا انعام صاحب نے فرمایا ایسی باتیں لوگوں نے میرے بارے میں کہیں کہ بیٹھے ہوئے پان کھاتے رہنے والے اور پیک دان میں تھوکتے رہنے والے, یہ رائے دینے والے, ان کو کیا پتا تبلیغ کا. تو پھر ہم کہنے لگے دیکھیے میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ کا عملہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن وہ بات آپ نہ رکھیے, کیونکہ آپ کے ساتھ دوری نہیں ہونی چاہیے. میں رکھوں گا, میرے ساتھ ہو جائے کوئی بات نہیں. آخری رات, اگلے دن صبح مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. یہ آخری رات کی بات ہے جو اس وقت کے شریک لوگوں نے مجھے بتائی ہے, کئی لوگوں نے, ایک نے نہیں. اگلے دن مولانا یوسف صاحب کا انتقال ہو گیا. تو حضرت سفر میں تھے, لاہور میں انتقال ہوا. بھائی بشیر صاحب تھے, ان کے گھر میں قیام تھا, مرکز سے کے ساتھ گھر تھا وہ. تو وہاں یہ جو بڑے بڑے ہمارے اکابر تھے, اس وقت کے جو اکابر تھے, وہ سارے اکابر انہوں نے آپس سے مشورہ کیا. آپس میں مشورہ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ مولانا یوسف صاحب پر کام کا لوڈ بہت پڑ رہا ہے, ان پر کام کا بوجھ بہت پڑ رہا ہے. روزانہ کبھی کبھی 12 گھنٹے 16 گھنٹے بولنے کی نوبت آئی ہے. تو اتنا بوجھ ان پر اب یہ کہیں پھٹ نہ جائیں, اتنا بوجھ پڑ رہا ہے کہیں پھٹ نہ جائیں. تو
مولانا انعام صاحب مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے ہیں, ساری باتیں ان کے سامنے ہیں, ان کے ساتھ 24 گھنٹے رہنے والے ہیں, تو ان سے کہا جائے کہ یہ بھی کچھ ذمہ داریاں لے لیں. چنانچہ ان سارے بزرگوں نے جو اس وقت کے بڑے تھے انہوں نے مشورہ